السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد۔ مشاہدین کرام اور حاضرین درس، خواتین ملت، اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں اور بچیوں، نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا آج تیسرا سبق لے کر حاضر خدمت ہوں، جس کا عنوان ہے نماز کی شرطیں، شروط نماز۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ رب العالمین آپ سبھوں کو، ہم سبھوں کو اپنی رحمت کاملہ سے بخش دے، رمضان المبارک کی ساری عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں آپ کو ہر طرح سے اپنی قربت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ علم دین سے مالا مال فرمائے اور ہم سب کی آج کی یہ حاضری اللہ تعالی قبول فرمائے، آمین۔ آج کے سبق میں آپ لوگوں کو پڑھانا، بتانا اور سکھانا چاہتا ہوں کہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں۔ شرط کہا جاتا ہے کہ اگر وہ چیز نہ پائی جائے، شرط نہ پائی جائے تو وہ عمل ہی نہیں پایا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر وضو نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے، وضو کا ہونا نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے۔ اب اگر وضو ہی نہیں پایا گیا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اب آپ لوگ شرط کا مطلب سمجھ گئے، اور یہ مسلمان مردوں اور عورتوں کو جاننا چاہیے کہ نماز کی شرطیں کون کون ہیں۔ سب سے پہلی شرط نماز کی یہ ہے، نمبر 1، وقت کا داخل ہو جانا۔ چنانچہ جو نماز آپ پڑھنے جا رہے ہیں، پانچوں نمازوں میں سے جو بھی نماز، چاہے وہ ظہر ہو یا عصر ہو یا مغرب ہو یا عشاء ہو یا فجر ہو، اس نماز کے وقت کے شروع ہونے کی تاکید کر لینی چاہیے۔ نماز کے وقت کا داخل ہونا، مثال کے طور پر آپ ظہر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو ظہر کی نماز کا وقت داخل ہو جائے، شروع ہو جائے، کیونکہ اگر آپ نے ظہر کے وقت سے پہلے نماز ادا کر لی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر فرض ہے اور اس کے لیے کیا ہے؟ وقت مقرر ہے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کا خیال نہیں کرتے۔ یہ پہلی شرط ہے نماز کا وقت کا داخل ہونا۔ خاص طور پر سفر وغیرہ میں بھی اس کا خاص خیال رکھا جائے گا۔ سارے مسلمانوں کا اس بات پر، علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نماز کے پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ جو نماز آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس نماز کا وقت داخل ہو گیا ہو، اس نماز کا وقت شروع ہو گیا ہو۔ اور انشاءاللہ العزیز 2 کلاس کے بعد
نمازوں کے اوقات میں بتلاؤں گا۔ دوسری شرط، نماز کی دوسری شرط ہے سطر کا ڈھکنا، سطر العورہ۔ نماز میں سطر کا، بدن کا ڈھکنا، جن کا ڈھکنا فرض اور واجب ہے، یہ نماز کے شرطوں میں سے دوسری شرط ہے۔ اب نماز پڑھنے والے مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، ہر ایک کا سطر جو نماز کے اندر ڈھکنا ضروری ہے وہ الگ الگ ہے۔ مرد کے لیے کم سے کم ناف کے نیچے سے لے کر کے گھٹنے کے تھوڑا نیچے تک نماز کے اندر اتنا ڈھکنا ضروری ہے، اور دونوں گردن، دونوں کندھا نماز کے اندر اتنا ڈھکنا مرد کے لیے، بالغ مرد کے لیے ضروری ہے۔ کتنا؟ دونوں کندھا ڈھکا ہو نماز کے اندر خوب، اور ناف سے لے کر کے، جس کو جو بیچوں بیچ میں ہوتا ڈھوڑی کہتے ہیں، ناف سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک یہ سطر پوشی ہونی چاہیے، ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ اور ڈھکنے کا مطلب ایک بات اور جان لیجئے، اس طرح ڈھکا ہو کہ بدن کا چمڑا کپڑے کے اوپر سے نہ دکھے، یعنی اتنا باریک کپڑا نہ ہو، اتنا ہلکا کپڑا نہ ہو کہ بدن ڈھکے، بدن کا چمڑا دکھے۔ یہ مردوں کے لیے نماز کے اندر اتنا ڈھکنا فرض اور واجب ہے۔ البتہ عورتوں کے لیے تو اگر عورت اپنے گھر میں غیر محرموں کے سامنے نماز پڑھ رہی ہے، گھر میں محرم کے سامنے نماز پڑھ رہی ہے، تو اس کے سر پر دوپٹہ ہونا چاہیے، باریک دوپٹہ نہیں بلکہ موٹا دوپٹہ ہونا چاہیے۔ نماز میں عورت صرف اپنی دونوں ہتھیلیاں کھولے گی، اپنا چہرہ کھولے گی اور اپنا دونوں قدم کھولے گی، اگر وہ محرم کے سامنے، محرم کی موجودگی میں نماز پڑھ رہی ہے تو۔ اور ایسا کپڑا پہنے رہے جو کپڑا موٹا ہو اور کشادہ ہو، جو کپڑا موٹا ہو اور کشادہ ہو، ہلکا باریک اس طرح نہ ہو کہ اس کے بدن کی چمڑی دکھے، چاہے وہ دوپٹہ ہو، چاہے فراق ہو، جمپر ہو یا شلوار وغیرہ ہو، یا جو بھی کپڑا عورت میکسی وغیرہ جو بھی پہنتی ہے۔ لیکن اگر عورت گھر سے باہر ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہی ہے، یا گھر ہی کے اندر ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہی ہے جہاں غیر محرم لوگ بھی ہیں، اجنبی لوگ بھی ہیں، جن سے پردہ اس کا فرض اور واجب ہے، ان کے سامنے عورت کا پورا بدن ڈھکا رہے گا، چہرہ بھی، ہتھیلی بھی، قدم بھی، قدم کے نیچے بھی پورا کا پورا ڈھکا رہے گا، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا يقبل اللہ صلاة الحائض الا بخمار۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، علامہ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن قرار دیا ہے کہ بالغ لڑکی کی نماز بنا دوپٹہ کے نہیں ہوگی۔ تو یہ ہوا بدن کا ڈھکنا۔ یہاں ایک چیز اور جان لیجئے، بہت سارے مرد بلکہ بہت ساری عورتیں بھی ان کے گمان کے حساب سے اس ماڈرن زمانے میں اتنا چست کپڑا پہن کر نماز پڑھتے ہیں یا پڑھتی ہیں کہ ان کے بدن کا نشیب و فراز، اٹھان اور چڑھاؤ، ابھرنا یا پست ہونا، یہ بالکل ظاہر ہوتا ہے۔ یہ غیر مناسب بات ہے، بلکہ مسجدوں کے اندر تو یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ آج کل کے لونڈے، اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ جانے غربت کی وجہ سے یا فقر و فاقہ محتاجی کی وجہ سے یا دماغ میں بھیجا نہ ہونے کی وجہ سے
चूड़ीदार जीन की चुस्त पैंट पहन लेते हैं, एकदम चुस्त, और छोटी टी शर्ट पहन लेते हैं, या छोटा शर्ट या छोटा कुर्ता पहन लेते हैं। जब वो रुकू में जाते हैं तो शर्ट ऊपर उठ जाता है और पैंट चूंकि टाइट होती है नीचे खिसक आती है। या सजदे में जाते हैं तब भी यही हाल होता है, या सजदे से उठ के बैठते हैं या तशहुद में बैठते हैं तब भी यही हाल होता है। यानी अगर नापा जाए राउंड में तो नाफ के चारों तरफ से पर्दा होना चाहिए, आगे भी, दाएं भी, बाएं भी, पीछे भी। तो टी शर्ट उनकी ऊपर होती है और पैंट नीचे आ जाते हैं, और बेल्ट भी लगाए रहते हैं जिनसे उनकी शर्मगाह दिखती है। उनकी नमाज नहीं होगी। ये बात नौजवानों और मुसलमान भाइयों जान लीजिए कि नाफ के, मर्दों का नाफ के नीचे चारों तरफ, कमर के चारों तरफ से लेकर के घुटने तक अगर जर्रा बराबर खुला हुआ है या कंधा खुला हुआ है कम से कम, तो नमाज नहीं होगी। लिहाजा इसका ख्याल रखें। बल्कि नमाज ही के अंदर नहीं, हमेशा एक मुसलमान औरत को और एक मुसलमान मर्द और लड़के को इस्लामी ये तरबियत है, इस्लाम की ये ताकीद है कि अपने छिपाने के अज़ू को छिपाए रखो, अपने बदन को ढके रखो। मर्द का नाफ के नीचे से लेकर के घुटने तक कहीं भी खोलना जायज नहीं, सिवाय अपनी बीवी के सामने। और औरत का अगर मुहरिम के सामने है तो चेहरा, दोनों हथेली और कदम के अलावा कोई हिस्सा खोलना जायज नहीं है, इल्ला कि कोई मजबूरी हो डॉक्टरी वगैरह का। और अजनबियों के सामने पूरे बदन का, बाल का पूरा हिस्सा, बदन का पूरा हिस्सा ढका होना चाहिए। और मर्द हो या औरत, पर्दा पोशी में कपड़ा मोटा हो, दबीज हो, हल्का बारीक ना हो। और इसी तरीके से मर्दों का कपड़ा या औरतों का कपड़ा इतना चुस्त ना हो, इतना तंग ना हो कि रुकू ना कायदे से कर सके, सजदा ना कायदे से कर सके, रुकू से कायदे से उठ ना सके। मेरे मुसलमान भाइयों साथियों, फैशन इस्लाम में है, फैशन इस्लाम में है, और हम मुसलमान हैं। हमें इस्लाम के हिसाब से अपना मिजाज, अपना नेचर, अपना लिबास, सारा का सारा इस्लामी तालीम के हिसाब से बनाना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है, या बनी आदमा खुदू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, ऐ आदम की औलाद, तो मस्जिद में आते वक्त ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार करो। मैं उन नौजवानों से सवाल करना चाहता हूं जो एकदम बारीक चुस्त सुटुंगी, जिसको मैं कहता हूं, पैंट पहने रहते हैं, टी शर्ट 5 रियाल की 10 रुपए की खरीद, शर्ट ही छोटी चलाते हैं। क्या तुम, अगर शरीफों की महफिल है, संजीदा लोगों का समाज बैठा हुआ है, क्या आप वहां अपना चूतड़ खोल करके आओगे? अपने पीछे का कुछ हिस्सा खोल करके आओगे? अपने आगे का कुछ हिस्सा खोल करके आओगे? आप नमाज पढ़ने के लिए आए हो, आप मस्जिद के अंदर आए हो, आप इबादत गाह के अंदर आए हो, आप अल्लाह के एक अजीम तरीन इबादत करने के लिए आए हुए हो, आप अल्लाह के रूबरू खड़े हो, आप अल्लाह के सामने खड़े हो। क्या ये बेहतर होगा? यही हया और शर्म है कि आपके पीछे का हिस्सा रुकू के अंदर खुला रहे, सजदे के अंदर खुला रहे, तशहुद के अंदर खुला रहे, या इतना सुटंगी तंग पहने रहो कि ना रुकू कर सको ना सजदे करो। तो बहरहाल नमाज की दूसरी शर्त क्या है? पर्दा पोशी। नमाज के अंदर जिन आज़ू का ढकना जरूरी है उसका ढका हुआ होना। नमाज की तीसरी शर्त, पहली शर्त क्या है? वक्त का दाखिल होना। दूसरी शर्त क्या है? सतरपोशी, बदन का ढकना। तीसरी शर्त क्या है? हर तरह की नापाकी, गंदगी से बचना, हर तरह की नजासत से, हर तरह की नापाकी से बचना, चाहे वो छोटी नापाकी हो चाहे बड़ी नापाकी हो।
یعنی ہمارا جسم ہر چھوٹی اور بڑی ناپاکی سے پاک ہو. جو نماز کے وقت ہمارے بدن پر کپڑا، چاہے مرد ہو یا عورت، وہ کپڑا بھی ہر چھوٹی اور بڑی نجاست اور گندگی اور ناپاکی سے پاک ہو. جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی ہر طرح کی نجاست اور گندگی سے پاک ہو. یہ بات جان لیجیے، نماز کی شرط ہے ہر طرح کی نجاست سے مراد ناپاکی، میل کچیل میں مراد نہیں لیتا ہوں. ناپاکی یعنی جن چیزوں کا ناپاک کہا جاتا ہے. بدن بھی پاک ہو، کپڑے بھی پاک ہو، جگہ بھی پاک ہو. جگہ کے پاک ہونے میں ایک چیز ایسی یہ بھی آئے گی کہ نماز اسی جگہ پڑھی جائے جس جگہ نماز کا پڑھنا جائز ہے. اب کوئی جا کے مندر کے اندر نماز پڑھے، کوئی آگے مورتی رکھ کر کے نماز پڑھے، کوئی جا کے جنازے کے علاوہ قبرستان کے اندر نماز پڑھے تو یہ منع ہے. تو دوسری تیسری شرط یہ ہے کہ نجاست سے ناپاک ہو، ناپاکی نجاست نہ ہو، ناپاکی نہ بدن پر ہو اور نہ کپڑے کے اوپر ہو اور نہ ہی جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں. اب کوئی جا کر کے حمام میں نماز پڑھے، پاخانہ ٹوائلٹ میں، حالانکہ وہ جگہ ناپاک ہے، یا ایسی جگہ ناپاک جہاں شرک و بدعت ہو رہے ہیں. ناپاکی میں دل بھی پاک ہو، دل بھی ناپاک نہ ہو. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ مولانا ہم نے نہا لیا، صابن سے نہایا، لرل صابن، لائف بوائے صابن سے نہایا، شیمپو بھی لگا، اب میرا بدن تو پاک ہو گیا. دل ناپاک ہو جاتا ہے کفر سے اور شرک سے. کفر سے اور شرک سے. دل میں کفر اکبر نہ ہو اور دل میں شرک اکبر نہ ہو، کیونکہ کفر اور شرک ہوتے ہوئے اللہ تعالی کوئی بھی عمل اور کوئی بھی عبادت قبول نہیں فرمائے گا. نماز کی چوتھی شرط ہے قبلہ کا استقبال کرنا. استقبال قبلہ یعنی قبلہ کے اور منہ کر کے نماز پڑھنا. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارا قبلہ کعبۃ اللہ شریف ہے، خانہ کعبہ ہے. اللہ تعالی اپنے اس مقدس گھر کی جو ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے قبلہ ہے، ہمیشہ اس کی حفاظت فرمائے، آمین. ان کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرمائے، آمین. قبلے کے پیغام کو ہر مسلمان کو سمجھنے اور اس کے برتنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. ہم سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ بار بار اپنے قبلے کی طواف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. ہم تمام مسلمانوں کو اخلاص کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے مطابق دن میں 5 مرتبہ کم سے کم قبلہ کی اور منہ کر کے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک چھوٹا سا جملہ میں آپ لوگوں کے ذریعہ پوری دنیا کے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں، مسلمان بچوں اور مسلمان بچیوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. قبلے کا احترام کرو جس طرح اس کے احترام کرنے کا حق ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پسندیدہ قبلہ ہے. آپ لوگ جانتے ہیں کہ قبلہ اول بیت المقدس تھا، لیکن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق اللہ تعالی نے قبلہ خانہ کعبہ کو بنایا. چنانچہ اس قبلے کا احترام کرو، اور قبلے کے احترام میں سب سے پہلی بات جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ توحید کو اپناؤ اور شرک اور کفر سے اپنے آپ کو اور دوسروں کو بچاؤ. قبلے کا دوسرا احترام یہ ہے کہ دن اور رات میں اللہ
اللہ تعالیٰ نے جو 5 وقت کی نماز جس میں 17 رکعت نماز فرض ہے ان کو قبلے کے اور منہ کر کے ادا کرو. یہ قبلے کا احترام ہے, یہ خانہ کعبہ کا احترام ہے, یہ خانہ کعبہ کی عزت ہے, یہ خانہ کعبہ کا ادب اور احترام ہے. تو نماز کی شرطوں میں سے قبلہ کا استقبال, سامنے قبلہ کرنا یہ شرط ہے. اگر کوئی غیر قبلہ کی جانب منہ کر کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ہوگی نہیں, ہوگی نہیں. اب یہاں تھوڑا سا وقت کے لحاظ سے میں مختصر کو تشریح کر دیں. اگر آپ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھیں, مسجد حرام کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ توفیق بخشے, آمین, کہ کعبہ شریف کو آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں تو بالکل عین کعبہ کی جانب آپ کا رخ اور چہرہ ہونا چاہیے. اگر آپ اپنی نگاہوں سے مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے ہیں اور اپنی نگاہوں سے خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں تو بالکل ایک دم سیدھے آپ کا رخ قبلہ کی جانب, خانہ کعبہ کی جانب ہو جائے, چاہے دائیں سے ہو, چاہے بائیں سے ہو, چاہے اتر, چاہے دکن, چاہے پورب پچھم, بالکل اگر کعبہ حرم کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن اگر آپ ایسی جگہ نماز پڑھیں کہ خانہ کعبہ کو اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں, کوئی دیوار ہے, کوئی پردہ ہے, تب آپ کا رخ خانہ کعبہ ہی کی طرف ہونا چاہیے, چاروں طرف سے خانہ کعبہ ہی کی طرف ہو, سیدھی صف. اسی لیے جن بندوں کو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی زیارت کا موقع دیا ہوگا, قبول فرمائے, وہ دیکھے ہوں گے کہ راؤنڈ میں صف مانا جاتا. کیوں؟ تاکہ قبلے کی جانب سب کے, خانہ کعبہ کی جانب سب کا منہ ہے. لیکن اگر آپ نماز پڑھے دور کہ نہ کعبہ دیکھ رہے ہیں اور نہ آپ اور کعبہ کے درمیان کوئی دیوار ہے بلکہ دور ہے, تو اس سمت کی طرف رخ کرنا پڑے گا جس سمت میں کعبہ ہے. فرق سمجھیے گا. مثال کے طور پر اس وقت میں سعودیہ عربیہ کے ایک مشہور شہر احسا حفوف کے اندر بیٹھا ہوا ہوں اور کعبہ کا سمت ہمارے یہاں سے پچھم ہے. جیسے انڈیا اور پاکستان والوں کے کعبہ کا سمت کیا ہوتا ہے؟ پچھم ہوتا. تو پچھم کی طرف رخ کریں گے کیونکہ دور دراز سے عین کعبہ کی طرف رخ کرنا مشکل ہے. لہذا جہت کعبہ, ایک دم کعبہ کی طرف رخ کرنا سب کا مشکل ہے, اس لیے اس سمت میں رخ کیا جائے گا, چہرہ کیا جائے گا جس سمت میں, جس جانب میں کعبہ ہے. لیکن کعبہ کے اندر ہے تو ایک دم کعبہ کی طرف. اگر کعبہ اور آپ کے درمیان کوئی سی دیوار کا پردہ ہے تب بھی کعبہ کے جہہ کی طرف, اور اگر باہر دور ہے تو اس سمت یعنی پچھم ہے تو پچھم کی طرف. جیسے مدینہ والے ہیں, مدینہ والوں سے کعبہ دکھن پڑتا ہے, چنانچہ مدینہ والے دکھن کی جانب منہ کر کے نماز پڑھیں گے, انڈیا اور پاکستان والے پچھم کی جانب رخ کر کے نماز پڑھیں گے, دمام اور احسا والے پچھم کی جانب. یہ فرق ہمیں ہونا چاہے اور یہ کعبہ کی جانب استقبال کعبہ ضروری ہے. پانچویں شرط نماز کی ہے نیت. نیت آپ جانتے ہیں, نیت کا معنی ہے دل کا قصد اور ارادہ. نیت کا معنی کیا ہے؟ ارادہ ہے نہیں. دوسری چیز, نیت کی جگہ دل ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات, سارے عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور نیت کہاں ہے؟ نیت کی جگہ کہاں ہے؟ نیت کرنے کی جگہ کہاں ہے؟ دل. چنانچہ نیت یہ نماز کے لیے شرط ہے, جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں اس کی نیت ہونی چاہیے. جیسے ظہر پڑھ رہے ہیں تو ظہر کی نیت, ظہر کی سنت پڑھ رہے ہیں تو ظہر کی سنت کی نیت ہے نا. فجر پڑھے تو فجر کی نیت, فجر کی سنت پڑھے تو فجر کی سنت کی نیت, تراویح پڑھے تو تراویح کی نیت, اشراق پڑھے تو اشراق کی نیت.
जनाजा पढ़े तो जनाजा की नियत, कोई नफल पढ़े तो नफल की नियत, कोई शुक्राने की नमाज पढ़े तो शुक्राने की नियत। नियत का होना ये जरूरी है। और एक बात चौकस होकर गौर से सुन ले, शुरू से लेकर के सलाम फेरने तक ये नियत बरकरार रहनी चाहिए। शुरू तकबीर तहलीमा से लेकर के सलाम फेरने तक ये नियत मुस्तमिर कंटिन्यू बरकरार रहे कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, फला नमाज पढ़ रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, बड़े संजीदगी से हम और आप सुन ले और दूसरों को सुना दें। मैंने बतलाया नियत की जगह दिल है। नियत करने के लिए अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के बारे में जितनी सुन्नतें और सही हदीसें वारिद हुई हैं, आई हैं, किसी भी सही हदीस के अंदर नियत करने के लिए कोई अल्फाज, कोई शब्द, कोई सेंटेंस अल्लाह के रसूल से साबित नहीं। नियत करने के लिए, नियत करना जरूरी है, लेकिन नियत करने के लिए इसीलिए मैंने उन्वान रखा नमाज नबवी, क्योंकि अल्लाह के रसूल का फरमान है सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुम ऐसे ही नमाज पढ़ो जैसा कि मेरी नमाज है। नियत करने के लिए मेरे भाइयों बहुत ही अदब और एहतराम के साथ रोजे की हालत में मैं आप तक ये पैगाम पहुंचा रहा हूं कि नियत करने के लिए अल्लाह ताला के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई लफ्ज, कोई शब्द, कोई सेंटेंस साबित नहीं है। लफ्ज का मतलब जैसे कोई कहे मैं नियत करता हूं 4 रकात जोहर पढ़ने की इमाम के पीछे किबला रुख होकर, या अरबी में कहे नवैतु अन उसल्ली, ये सब अल्फाज अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिल्कुल साबित नहीं है, बिल्कुल साबित ही नहीं। तो जब अल्लाह के रसूल से नियत करने का कोई लफ्ज साबित ही नहीं कि इन अल्फाज से नियत करो या जबान से नियत करो, तो वो लोग जो खड़े होकर 2 मिनट तक अल्फाज के साथ जबान से नियत करते हैं, वो गलत होगा कि नहीं गलत होगा? इसीलिए उलमा ने कहा है कि लफ्ज के साथ जबान से किसी भी इबादत की नियत करना ये खुराफात है, ये बकवास है, ये बिदअत है, ये अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी है। जबान से लफ्ज के साथ नियत करना ये इस्लाम में अपनी तरफ से बढ़ोतरी है, क्योंकि हमें वही चीज लेनी है जो चीज अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो। अगरचे दूसरे अइम्मा ने कहा हो, लेकिन इमामों की बात उस वक्त ली जाएगी जिस वक्त अल्लाह के रसूल के कौल और फेल और तकरीर से टकराए नहीं। मेरे मुसलमान भाइयों, क्यों आप जिद करते हो जबान से लफ्ज के साथ नियत करने की? भला बताओ, जब आप किसी भी आलिम से पूछो कि भाई वो सही हदीस ला करके दिखाए जिसके अंदर नियत करने का लफ्ज लिखा हुआ हो कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि जोहर के लिए इन अल्फाज के साथ नियत करो, असर के लिए इन अल्फाज के साथ नियत करो, मगरिब और इशा के लिए इन अल्फाज के साथ नियत करो, तरावीह के लिए इन अल्फाज के साथ नियत करो। लाए दिखाए, मर जाए, खंगाल जाए, डाले, कहीं नहीं पाएगा। तो मेरे भाइयों साथियों, ये जो लोग खड़े होते हैं कहते हैं कि मैं नियत करता हूँ 4 रकात नमाज पढ़ने की जोहर के इमाम के पीछे, जो ये बिदअत है, ये खुराफात है। एक तो अल्लाह के रसूल से साबित नहीं, दूसरी बात इसके अंदर रियाकारी है, तीसरी बात बगल वाले को डिस्टर्ब करना है, चौथी बात यह है कि इस नियत लंबी चौड़ी 4 सफ़े की नियत या 1 सेकंड की नियत करने में आदमी इमाम के साथ नमाज से पीछे रह जाता है। बहुत सारे लोग पहुंचते हैं, रुकू पा सकते थे लेकिन रुकू नहीं पाते,
سجدہ پا سکتے تھے لیکن سجدہ وہ نیت کرنے میں لگے. لہذا عوام کو سمجھاؤ یہ چیز بدعت اور خرافات ہے، ایسا کرنا قطعاً ثابت نہیں ہے. تو یہ نماز کی میں نے 5 شرطیں بتلائیں جن کو میں پھر دوہرا دیتا ہوں. نمبر 1 کیا ہے؟ پہلی شرط کون بتلائے گا؟ نماز کے وقت کا داخل ہونا. دوسری شرط کیا ہے؟ پاکی، بدن کا پاک ہو، جگہ پاک ہو اور کپڑا پاک ہو. تیسری شرط کیا ہے؟ بدن کا ڈھکنا. کیا ہے؟ بدن کا ڈھکنا. اور میں نے بتلایا ہے کہ بدن نماز کے اندر کتنے حصے کو ڈھکنا کم سے کم ضروری ہے. چوتھی چیز کیا ہے؟ قبلے کا استقبال. پانچویں چیز کیا ہے؟ نیت. یہ نماز کی شرطیں ہیں. چنانچہ ان شرطوں کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہماری نماز نبوی کے مطابق ہو. شاید نماز کی شرطیں آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گئی. اب آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں. نماز کے کچھ ارکان ہیں، کچھ واجبات ہیں اور کچھ سنتیں ہیں. دوسرے لفظ میں اس طرح ہم سمجھیں کہ نماز کے اندر، صلاۃ کے اندر کچھ چیزیں رکن کی حیثیت رکھتی ہیں. بنیاد، کھمبا. اور رکن کے بارے میں بتلا چکا ہوں کہ اگر رکن کسی بھی عبادت کا رکن نہیں پایا گیا تو وہ عبادت ہی نہیں ہوگی. جیسے کہ نماز کی رکعتوں کے رکن ہیں، ارکان ہیں، بنیاد ہے، کھمبے ہیں، پلرز ہیں. اگر وہ رکن نہیں پایا گیا، اس رکعت کا جتنے ارکان ہیں ان میں سے ایک بھی رکن نہیں پائے گا تو نماز نہیں ہوگی. دیکھتے ہو. تو نماز کے کچھ ارکان ہیں جن کو رکن کہا جاتا ہے اور کچھ واجب ہیں جن کا کرنا ضروری ہے. اور نماز کے اندر کچھ سنتیں ہیں. اے میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، نماز، صلاۃ یہ بہت ہی عظیم ترین، اللہ کے یہاں محبوب اور پسندیدہ عبادت ہے. چنانچہ ایک مومن مسلمان مرد اور عورت کو چاہیے کہ اس عبادت کی عظمت کا، بڑپن کا خیال کرتے ہوئے نماز کے سارے ارکان، سارے واجبات اور ساری سنتوں کی پابندی کریں. آپ جانتے ہیں کہ نماز کے اندر کچھ اقوال ہیں، باتیں ہیں، دعائیں ہیں اور کچھ افعال ہیں، یعنی کچھ کام کرنا ہے، کچھ پڑھنا ہے اور کچھ کرنا ہے. تو جو پڑھنا ہے مکمل انداز سے پڑھا جائے اور جو کرنا ہے مکمل انداز سے کیا جائے. کیونکہ میں پہلے ہی سبق میں بتلا چکا ہوں کہ نماز یعنی صلاۃ کی تعریف یہ ہے کہ یہ ایک عبادت ہے جس کے اندر کچھ پڑھنا ہے، کچھ کرنا ہے. شروع تکبیر تحریمہ سے ہوتی ہے، ختم سلام پر ہوتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ نماز کے ارکان، واجبات اور سنتوں کو جانیں اور حتی المقدور نماز کے سارے ارکان، سارے واجبات یعنی جو واجب ہیں اور ساری سنتوں کی ادائیگی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق. 2 چیز ضروری ہے، جانے رکھیے گا ہمیشہ ہر عبادت کے اندر.
ایک اخلاص نیت، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، شہرت طلبی نہ ہو، دنیا کی کوئی غرض و مقصد نہ ہو۔ دوسری بالکل ویسے کیا جائے جیسے مدینہ والے آقائے نامدار نے کیا ہے، اللہ کے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مختلف آیتوں میں حکم دیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی تابع داری کرو اور نبی کی فرما برداری کرو۔ عبادت ہوگی صرف اور صرف اونلی ماتر ایک اللہ وحدہ لا شریک کی، اور کوئی بھی عبادت یا عبادت کا کوئی بھی جز اور حصہ غیر اللہ کی طرف، اللہ کی کسی مخلوق کی طرف پھیرا نہیں جائے گا۔ اور عبادت کا طریقہ یہ کسوٹی لے لو عبادت کے قبول ہونے کی، عبادت صرف اور صرف اللہ کی، اور اللہ کی عبادت کرنے کا طریقہ، سلیقہ، ڈھنگ کس سے لیا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک سے، فعل مبارک سے، تصدیق مبارک سے ثابت ہے صحیح حدیثوں کے اندر۔ ضعیف اور من گھڑت روایتوں کو بالکل نہیں لیا جائے گا، کیونکہ ہمارے لیے صحیح حدیثیں کافی ہیں، ہمیں کمزور، ضعیف، من گھڑت روایتوں کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس دین اسلام کا اتارنے والا، ہمارے لیے منتخب کرنے والا علام الغیوب اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لیے ایک آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا، جن کی اقتداء، اتباع اور پیروی ہمارے اور آپ کے اوپر ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے درس میں جو ہو سکے گا وہ باقی درسوں میں بتاؤں گا۔ تو آج میں بتلانا تو نماز کے کچھ ارکان ہیں، اور کچھ واجبات ہیں، اور کچھ سنتیں ہیں۔ آئیے ہم آج کے درس میں نماز کے ارکان کو بتلانا چاہتے ہیں۔ نماز کے ارکان علماء کرام نے 14 بتلایا ہے۔ کتنا؟ 14۔ نمبر 1، فرض نماز کے لیے کھڑا ہونا، قیام۔ پہلا رکن کیا ہے نماز کا؟ فرض نمازوں کے لیے کھڑا ہونا۔ ایک آدمی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اگر وہ کھڑے ہو کر فرض نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہے۔ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت رکھنے کے باوجود فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت رکھنے کے باوجود بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس کی نماز نتھنگ نہیں ہوگی۔ جتنا دیر نماز میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، جس انداز سے بھی وہ کھڑا ہو سکتا ہے وہ کھڑا ہوگا۔ اگر کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت رکھتا ہے پھر بھی وہ بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس کی فرض نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالی نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 کے اندر بیان فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ تعالی کی عبادت گزاری کرتے ہوئے کھڑے ہو۔ فرض نماز۔ البتہ نفل اور سنت آدمی اگر بیٹھ کر بھی پڑھ لے، اگرچہ وہ کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ نماز ہو جائے گی، مگر ثواب آدھا ملے گا۔ لیکن فرض نماز کے لیے ظہر کی 4 رکعت فرض، عصر کی 4 رکعت فرض، مغرب کی 3 رکعت فرض، عشاء کی 4 رکعت فرض، فجر کی 2 رکعت فرض، جمعہ کی 2 رکعت فرض۔ ان نمازوں کے لیے اور ان رکعتوں کے لیے اگر کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت رکھتا ہے تو کھڑے ہو کر پڑھنا۔
جیسا کہ اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں کہا صلی قائمن، اگر تم کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہو. اب اگر کوئی بندہ فرض نماز بھی جسمانی طور پر اس طرح کمزور ہے، بیمار ہے کہ وہ کھڑے ہونے کی بالکل طاقت نہیں رکھتا ہے، تب وہ بیٹھ کر پڑھے گا. اگر بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو لیٹ کر پہلو کے بل کسی بھی حالت میں پڑھے گا. تو یہ پہلا رکن ہے نماز کا، کون؟ کھڑے ہو کر فرض نماز ادا کرنا. دوسرا رکن ہے تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ یعنی پہلی بار اللہ اکبر کہنا، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. اور تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اس تکبیر اللہ اکبر کے کہنے سے پہلے جن کاموں کا کرنا جائز تھا، اب نماز میں داخل ہوتے وقت اللہ اکبر کہہ لیا تو ان کاموں کا کرنا حرام ہو گیا. جیسے اس سے پہلے بات کرنا جائز تھا، اب حرام ہو گیا. کھانا جائز تھا، اب حرام ہو گیا. پینا جائز تھا، اب حرام ہو گیا. ادھر ادھر تاکنا جائز تھا، لیکن اب کیا ہو گیا؟ حرام. اس لیے حرام کر دینے والی تکبیر اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ. اور اس کے لیے لفظ ہے اللہ اکبر. اللہ اکبر یہ لفظ ہے. اب اگر کوئی کہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، نماز نہیں ہوگی. اللہ از ویری بگ، نماز نہیں ہوگی. ضروری ہے اللہ اکبر کہنا تکبیر تحریمہ، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا ہے تحریمھا التکبیر. چنانچہ قبلے کے استقبال کرنے کے بعد آدمی جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرے گا تو کیا کہے گا؟ سب سے پہلے اللہ اکبر. اگر کسی شخص نے اللہ اکبر نہیں کہا، جہاں زور سے کہنا ہے یا آہستہ کہنا، تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اللہ اکبر زبان سے ادا کرنا ہے، الا کہ آدمی گونگا ہو، وہ بولنا نہ جانتا ہو. تو یہ تکبیر تحریمہ نماز کا دوسرا رکن ہے. نماز کا تیسرا رکن، چاہے امام ہو، ذرا غور سے سنیے گا، نماز کا تیسرا رکن، میں رکن کہہ رہا ہوں، چاہے امام ہو اور چاہے مقتدی، چاہے فرض پڑھ رہا ہو، یہ ساری چاہے فرض نمازیں ہو چاہے نفل نمازیں ہوں، ہر نمازوں کے لیے ارکان میں بتلا رہا ہوں. امام ہو یا مقتدی، ہر ایک کے لیے، ہر رکعت کے لیے تکبیر تحریمہ تو پہلی رکعت میں پہلی بار ہے نا، لیکن یہ تیسرا رکن ہر نماز پڑھنے والے کے لیے. کوئی بھی نماز پڑھ رہا ہے اور ہر رکعت کے لیے رکن ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا. سورہ فاتحہ کا پڑھنا، چاہے فرض نماز پڑھ رہا ہو، چاہے نفل پڑھ رہا ہو، چاہے شکرانہ پڑھ رہا ہو، یا جنازہ پڑھ رہا ہو، عیدین اور جمعہ پڑھا، کوئی بھی نماز جسے نماز کہا جاتا ہے. اور نماز کی ہر رکعت کے اندر، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی نماز نہیں ہوگی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. بلکہ اللہ تعالی نے سورہ فاتحہ کو صلاۃ کہا ہے. یہ ہر رکعت کے اندر پڑھنا ضروری ہے. یہ ارکان رکعات میں سے ہے اور ارکان صلاۃ میں سے ہے. اگرچہ ائمہ کرام کا اس کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن صحیح احادیث کی روشنی میں راجح اور متفق علیہ بات یہی ہے، قابل اعتماد علماء کے نزدیک متفق علیہ بات یہی ہے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر نماز کا رکن ہے. اور انشاءاللہ العزیز واجبات اور سنتوں کی بتلانے کے بعد، ارکان بتلانے کے بعد، میں باقاعدہ تفصیل کے ساتھ اس پر دلیلوں کے ساتھ پڑھاؤں گا. سورہ فاتحہ کا رکن ہے، اس کی دلیلیں کیا ہیں. نماز کا تیسرا رکن ہے ہر رکعت میں رکوع کرنا. چوتھا رکن ہے، ماشاءاللہ چوتھا رکن ہے ہر رکعت میں رکوع کرنا. یہ نماز کا رکن ہے.
अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह हज की आयत नंबर 77 के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू रुकऊ वस्जुदू, ऐ ईमान वालो रुकू करो और सजदा करो। तो रुकू इस आयत करीमा से हुक्म दिया गया है और सजदा, चुनाचे रुकू ये हर रकात का रुकन है। रुकू, अब आदमी जिस तरह रुकू कर सकता है वैसा रुकू करेगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे इसके बारे में तफसील के साथ बात आएगी। नमाज का पांचवा और छठा रुकन, पांचवा और छठा रुकन है रुकू से उठना। ये पांचवा रुकन है, सीधे रुकू से उठना। और छठा रुकन है कि अपनी हालत पर जिस तरह पहले वो खड़ा था वैसे सीधे खड़ा होना। पांचवा रुकन क्या है? रुकू करना, रुकू से उठना। चौथा है रुकू करना हर रकात में। पांचवा रुकन क्या है? रुकू से उठना। और छठा रुकन क्या है? रुकू से उठने के बाद वैसे ही सीधा डंडे की तरह खड़ा हो जाए जिस तरह रुकू में जाने से पहले सुकून और इत्मीनान के साथ खड़ा था। यानी हर अज़ू की हड्डी, हर अज़ू जिस तरह रुकू में जाने से पहले जहां था, जिस्म का हर अंग, हर हड्डी जहां थी, वहीं पर रुकू से उठने के बाद भी हो जाए। अब आप देखिए लोग कैसे नमाज पढ़ते हैं, कैसे उनकी नमाज कबूल होगी। अल्लाह हिदायत दे कि रुकू से थोड़ा उठे, पट से सजदे में गए, सीधी कमर नहीं हुई, पट से। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, जिसको अपने लिए शिफाअत का जरिया बना रहे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक आप रुकू में गए हैं, है कि नहीं है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक रुकू से उठिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई और हिदायत के मुताबिक सीधे खड़े हो जाए। जल्दी किस बात की, गाई किस चीज की? आप अपने मन से नमाज पढ़ेंगे, आप अपने इमाम के कहने के हिसाब से नमाज पढ़ेंगे, आप अपने मौलवी के कहने के हिसाब से। हमारा इमाम, हमारा मौलवी, हमारा रहबर वही है जिसको अल्लाह ताला रोज़े महशर, रोज़े क़यामत बड़ी शिफाअत करने की इजाजत फरमाएगा। बात उन्हीं की होगी, बात उन्हीं की चलेगी, फैसला उन्हीं का माना जाएगा। उनके खिलाफ किसी का भी फतवा हो, किसी का भी फैसला हो, किसी की भी राय हो, राय देने वाले का हम एहतराम करेंगे, फतवा देने वाले की हम इज्जत करेंगे, लेकिन हम नबी के आगे नहीं उसको करेंगे। चुनाचे रुकू के बाद सीधे ऐसे ही खड़े हो जाए जैसे रुकू में जाने के पहले बिल्कुल सीधे बांस के पेड़ की तरह खड़े हुए थे। ये रुकन है मेरे भाई साहब। अगर ऐसा नहीं किए तो नमाज नहीं होगी, नमाज होगी नहीं। अब अगर कमर की हड्डी टेढ़ी है तो जैसे पहले टेढ़े खड़े थे, रुकू के बाद भी टेढ़े रहेंगे, है कि नहीं है? लेकिन अगर कमर की हड्डी, सारी चीजें रुकू से पहले सीधी थी, कोई पेन नहीं था, कोई दर्द नहीं था, कोई झुकाव टेढ़पन नहीं था, तो रुकू के बाद भी वैसे रहेगा। नमाज का सातवां रुकन सजदा करना। सजदा करना, ये बात जान लीजिए, सजदा करना। जो सजदा करने की ताकत रखता है और जिस तरह सजदा करने की ताकत रखता है, सजदा जमीन पर करना, अगर जिस्मानी तौर पर सजदा करने की वो ताकत रखता है। और सरे दस्त ये भी मैं बतला दूं यहाँ कि सजदा के अंदर जमीन पर सिर्फ 7 अंग रखेंगे, 7 आज़ू रखेंगे। नंबर 1, दोनों हथेली, 2 हुआ ना, खाली हथेली, ये देख लो, ये हथेली है, खाली हथेली।
नाक और पेशानी ये दोनों माना, नाक भी और पेशानी भी, नाक भी और पेशानी भी, खाली पेशानी नहीं खाली नाक नहीं। तो ये कितना हो गया? 2 और ये 3, ये दोनों एक माना गया। दोनों घुटना 3 2 5, दोनों कदम की उंगलियां हस्बे इस्तात किबले की ओर मुड़ी हुई हूं। 5 2 7, इन्हीं 7 अज़ु पर सजदा किया जाएगा। इनके अलावा कोई 8वां अज़ु जमीन पर नहीं रखा जाएगा। तो सजदा करना ये रुकन है। और हर रकात में कितने सजदे हैं? 2 सजदे हैं। 8वां रुकन है, जरा गौर से सुनेगा, सजदे से उठना और दोनों सजदे के अंदर बैठना, दोनों सजदे के बीच में बैठना सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ। सजदा से उठना, फुल उठना, इसीलिए मैं बतला रहा हूं, सजदे से उठना और दोनों सजदे के बीच बैठना। एक रकात में 2 सजदा, पहला सजदा किए फिर उठे और बैठे इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ। आंखें में आ रहा कि नमाज के अंदर इत्मीनान, एतदाल ये रुकन है, बैठना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं? उठे, सजदे से फट से उठे, फट से गए, लगता है कि अगर फट से सजदे में न गए तो कोई चूतड़ पे मार देगा, कोई पीठ पे डंडा लगा दे। मेरे भाइयों, अटखेलियां नहीं कर रहे हैं, मुर्गे कितने दाने नहीं चुग रहे हैं। हम नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह की बंदगी कर रहे हैं। और बंदगी के लिए जरूरी है नबी का तरीका, नबी का उसलूब, नबी की रहनुमाई। तो दोनों ये रुकन है, सजदे से उठना और दोनों सजदों के बीच में बैठना। नमाज का 9वां रुकन है, जितने अब तक अरकान आपके सामने बयान किए गए हैं, सारे अरकान की अदायगी में सुकून, इत्मीनान, एतदाल, राहत, घाही नहीं, जल्दबाजी नहीं, चोच मारना नहीं, मारो भागो नहीं। ये किसी सेठ की नौकरी नहीं कि ड्यूटी मारो, घड़ी देख के भागो। एतदाल और इत्मीनान और सुकून, सारे अरकान की अदायगी में इत्मीनान और सुकून। क्योंकि वो रिवायत जिसके अंदर एक सहाबी को अल्लाह के रसूल अकरम ने बतलाया था, वो उसी में कहा था, ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि जब तुम रुकू करो तो इत्मीनान के साथ रुकू करो। एतदाल और इत्मीनान जरूरी है। नमाज का 10वां और 11वां नंबर का रुकन है, क्या है? जलसा और आखिरी तशहुद, अत्तशहुदुल अखीर, आखिरी तशहुद और उसके लिए बैठना। आखिरी तशहुद, पहला तशहुद अगर 3 रकात वाली नमाज है या 4 रकात वाली नमाज है तो पहला तशहुद ये वाजिब है। लेकिन आखिरी तशहुद जिसके बाद सलाम फेरना है, उसमें तशहुद पढ़ना और तशहुद के लिए बैठना, ये नमाज का रुकन है, ये नमाज का रुकन है। नमाज का 12 नंबर रुकन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी तशहुद में सलात पढ़ना है। 10वां नंबर क्या है? 10वां नंबर रुकन क्या है? अत्तहियात पढ़ना आखिरी तशहुद में। और 11 नंबर क्या है? तशहुद पढ़ने के लिए बैठना। और 12 नंबर क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी तशहुद में जिसके बाद सलाम फेर देते हैं लोग, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाली दुआ पढ़ना, सलात पढ़ना। रुकन नंबर 13 है, इन अरकान जो अभी तक बयान किए गए इनकी अदायगी में तरतीब, ये नहीं कि पहले सजदा कर ले तब फिर रुकन करे, फिर रुकू करे, या पहले तशहुद कर ले फिर जाके तकबीर तहरीमा का, नहीं, तरतीब ये जरूरी है। और चौथा रुकन, 14 नंबर रुकन नमाज का है सलाम फेरना, दोनों जानिब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू या अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कह के फेरना, पहले दाहिने जानिब और फिर बाएं जानिब। ये नमाज के 14 अरकान हैं जो मैंने आप लोगों को बतलाया। और वक्त ख़त्म हो गया,
وقت ہو رہا سوال و جواب کا. انشاءاللہ العزیز اگلے درس کے اندر نماز کے واجبات بتلانے کی کوشش کروں گا. اس گزارش کے ساتھ کہ آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ سوال کریں، اور دوسری گزارش کہ اس لنک یہ ذرا انتظار رکھیں جمعہ کے دن کے کلاس کا، اس میں خود شریک ہوں، دوسروں کو شریک کریں. تیسری گزارش ہر اتوار کو تراویح کے بعد یعنی 8:30 بجے سے لے کر 9:30 بجے سعودی ٹائم کے حساب سے کلاس ہوتا ہے، اس میں بھی آپ لوگ شریک ہوں. جزاکم اللہ احسن الجزاء، بارک اللہ فیکم. ویڈیو گزار